بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی نزح بول الغلام قبل ان یطعم۔ عن ام قیس بنت محسن قالت دخلت بابن لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یأکل الطعام فبال علیہ فدعا بماء فرشہ علیہ۔ قال ابو عیسیٰ وهو قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل احمد و اسحاق قالوا ينزح بول الغلام ويغسل بول الجاریہ وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچوں کا پیشاب جب کپڑوں میں لگ جائے قبل اس کے کہ وہ باہر کی غذا کھائیں، اس سے پہلے باہر کی غذا اور باہر کی چیز کھانے سے پہلے چھوٹے بچوں کا پیشاب کا حکم کیا ہے، اور کپڑوں میں جب لگ جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، آیا دھونا اس کے لیے ضروری ہے یا پانی چھڑک دینا اس کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ کرام کے اختلافات اور ان کے مذاہب کو بیان فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے وہ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور ان سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئی، جو ابھی کھانا کھایا نہیں تھا، لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا یعنی باہر کی چیز، باہر کی غذا استعمال نہیں کیا تھا۔ فبال علیہ، تو اس نے آپ پر استنجا کر دیا، پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، تو آپ نے پانی منگوایا۔ فرشہ علیہ، اور اس پر آپ نے چھینٹا مار دیا۔ ابھی رشہ کا ترجمہ میں نے چھینٹا سے کیا ہے، ویسے اس کے اور بھی سارے معانی ہیں، مگر چھینٹوں کا معنی میں نے کیا ہے، جو مد مقابل ہمارے ہیں وہ یہاں چھینٹے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے نزحن کا معنی ہے، وہاں رشہ کے معنی بھی وہی ہے۔ چاروں ائمہ کا اس میں اجماع اور اتفاق ہے کہ بچے کا پیشاب خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا حکم برابر ہے۔ باہر کی غذا، یہاں تک کہ بکری یا گائے وغیرہ کا دودھ بھی اس میں شامل ہے، یعنی دودھ پینے سے پہلے، باہر کی غذا لینے سے پہلے، لیکن پانی اس سے خارج ہے، پانی کے علاوہ۔ تو چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ناپاک ہے، باہر کی غذا لینے سے پہلے سب کا اتفاق ہے کہ ناپاک ہے، کوئی بھی پاکی کا قائل نہیں ہے۔ بعض حضرات نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پاکی کا قول منسوب کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں، یعنی سبھوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پیشاب ناپاک ہے۔ خود شوافع نے اس کا انکار کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے کہ ہمارے نزدیک جن حضرات نے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ پاک ہے، یہ قول منسوب غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ البتہ پاک کرنے کے طریقے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ لڑکے کے لیے نزحن یعنی چھڑکنا کافی ہے، اور لڑکی اگر ہے جاریہ اور لڑکا جو غلام، تو لڑکے کے لیے نزح کافی ہے، لڑکی اگر ہے تو اس کے لیے غسل ہے، یعنی دھونا ہے۔ تو نزح کا معنی ان کے نزدیک ہے جہاں پیشاب لگا ہے وہاں پانی ڈالا جائے،
نچوڑا نہ جائے، یہ ہے نزح۔ لیکن اگر کوئی دھوتا ہے تو اولا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے پیشاب کے لیے دھونا ضروری ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو یہ حکم ہے کہ دھویا جائے، غسل ضروری ہے، وہاں نزہن سے کام نہیں چلے گا۔ البتہ احناف کے نزدیک فرق اتنا ہے کہ لڑکے کے لیے غسل خفیف کافی ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے کہ لڑکا اگر ہے تو ہلکا سا دھو دینا، غسل خفیف جسے کہتے ہیں، وہ کافی ہے، اور لڑکی کے پیشاب کے لیے خفیف غسل کافی نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ ہے پاک کرنے کا وہ طریقہ اپنایا جائے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، فرق ہے، لیکن دھونا ضروری ہے۔ ایک کے لیے غسل خفیف ہے اور ایک کے لیے غسل ہے جو اور میں ہے وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مالکیہ رحمہم اللہ کے نزدیک بھی یہ فرق ہو، کیونکہ روایات اس باب میں بالکل صاف ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرق مالکیہ کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ ان کے نزدیک بھی فرق ہو۔ شوافع اور حنابلہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو اس کے بعد ابھی آ رہی ہے کہ باب ما جاء فی بول ما یوکل لحمہ۔ اس سلسلے میں جو حدیث آ رہی ہے تو حنابلہ اور شوافع کی دلیل ہے بعد میں جو آ رہی ہے۔ اس مسئلے میں 5 طرح کے الفاظ مذکور ہیں، یعنی یہ دھونے نہ دھونے کے باب میں غلام باندی کے سلسلے میں جو دھونے کا ذکر احادیث میں جو آئے ہیں، مختلف احادیث میں، اس میں 5 طرح کے الفاظ مذکور ہیں۔ ایک لفظ نزحن ہے، دوسرا لفظ رشن ہے جو یہاں اس حدیث شریف میں مذکور ہے، فرشہ علیہ، اور تیسری حدیث میں سبن کا معنی آیا ہے، اور چوتھی میں اتباع الماء ہے یعنی پانی کو پیچھے لے آنا، پانی بہا دینا۔ تو یہ 5 الفاظ ہیں۔ تو اور ایک یہ 4 الفاظ ہوئے، اور ایک لفظ لم یغسلہ غسلن کا لفظ آیا ہے۔ یہ 5 الفاظ اس باب میں، یعنی دھونے نہ دھونے کے باب میں، پیشاب کو دھونے نہ دھونے کے باب میں مختلف احادیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ یہی 5، کسی میں یہ لفظ، کسی میں یہ لفظ، اور کسی میں یہ لفظ، اس طرح سے آیا ہے۔ نزح کا جو عام طریقہ ہے، عام طور پر نزح پانی چھڑکنے کو کہتے ہیں۔ رش جو آیا ہے اس کا بھی معنی ہے، سب کے معنی پانی ریڑنا ہے، اور اتباع الماء اس کا پانی پیچھے کرنا، اور لم یغسلہ غسلن کا معنی یہ ہے کہ احتیاط بالغہ، یعنی جیسے دھویا جاتا ہے اس طرح سے نہیں دھویا، بلکہ ہلکا سا، یعنی بالغ احتیاط کے ساتھ، مکمل احتیاط کے ساتھ نہیں دھویا۔ لم یغسلہ غسلن کا معنی یہی، یعنی احتیاط کیا لیکن کلی احتیاط سے آپ نے نہیں دھویا۔ یہ 5 طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ ان 5 میں سے اول 2 ضروری ہیں۔ اول جو رش کے معنی میں اور نزح کے معنی میں ہے، یہ ضروری ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باقی 3 جو ہیں معنی یہ مستحب ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 3 پر عمل کرتا ہے تو مستحب ہے، لیکن یہ 2 معنی جو 2 لفظ ہے جس کا نزحن اور رش کے معنی میں آتا ہے، یہ مستحب ہے۔ امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ ایک قاعدہ یہاں ذہن نشی ہونا چاہیے کہ جب کسی مسئلے میں مختلف دلائل آئیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ احتیاط والا پہلو کو لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک احتیاط کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ضابطہ ہے اور ایک قانون ہے پوری فقہ کے لیے، چنانچہ اس مسئلے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔
دو لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دھونا ضروری نہیں، نزحن اور رشن سے، اور 3 لفظ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دھونا ضروری ہے، غسل ضروری ہے۔ تو اگر نزح کے معنی کو دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی غسل خفیف کے بھی آتا ہے، تو لہٰذا جب غسل خفیف کا معنی بھی نزح کا آتا ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث میں آیا ہے فَتَنْزَحُ بِهِ ہے، رشہ کے معنی بھی غسل کے آتا ہے، جیسا کہ آئندہ آنے والی حدیث میں آیا ہے ثُمَّ رَشِّیهِ، تو وہاں دھونے کے معنی میں آیا ہے۔ لہٰذا یہاں غسل کے معنی کو لینا زیادہ احتیاط ہوگا، کیونکہ اس میں 5 الفاظ مشترک ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دھونا ضروری ہے، نزح کافی نہیں، ھذا ھو الاحتیاط، یہی احتیاط ہے اور یہی اولیٰ ہے۔ اب ایک مسئلہ صرف رہ جاتا ہے کہ جب دھونا ضروری ہے تو لڑکی اور لڑکا کے پیشاب میں یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے کہ لڑکی کے پیشاب کے لیے غسل ضروری ہے اور لڑکا اگر ہے تو غسل خفیف سے کام چل جاتا ہے؟ تو صحیح جواب اس کا تو یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے اس میں بہت سارے اقوال ہیں مگر سب احتمالات ہیں، یقینی نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو بعض حضرات یہاں جواب دیتے ہیں کہ لڑکا کا پیشاب لڑکی کے پیشاب کے مقابلے میں واضح ہو کہ یہاں وہ لڑکا اور لڑکی مراد ہیں جنہوں نے ابھی باہر کا غذا استعمال نہیں کیا ہے۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لڑکا کا پیشاب اور لڑکے کے پیشاب میں فرق ہے تعفن کے اعتبار سے، بدبو کے اعتبار سے، اور اس لحاظ سے فرق رکھا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب احتمالات ہیں، کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ والعلم هو الیقین لا الاحتمال، یقین ہی کو علم کہتے ہیں، احتمال کو نہیں کہتے ہیں۔ لہٰذا صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اٹکل پچو کرنا کہ لڑکا کا پیشاب میں تعفن زیادہ ہوتا ہے اور اس میں لڑکی کے پیشاب میں تعفن زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اثر اور بدبو زیادہ ہوتی ہے، یہ سب کوئی حتمی چیز نہیں ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ اور رشہ علیہ ای فصبہ علیہ، رشہ علیہ جو امام ترمذی نے یہاں لکھا ہے وہاں صبہ کے معنی میں آیا ہے پانی اس پر ریڑھ دیا۔ تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ ائمہ میں سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں۔ تو شوافی اور حنابلہ ایک طرف ہیں یہاں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک طرف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والے ہیں کہ احناف میں یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔